طائف کا سفر۔ جب نفرت نے پتھر برسائے تو رحمت نے دعا کی۔ جہاں زخموں سے لہو ٹپکا وہاں صبر کی خوشبو مہک گئی۔ طائف میں ظلم ہوا مگر لبوں پر بد دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی طلب تھی۔ سفر طائف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک انتہائی دردناک اور صبر آزما واقعہ ہے جو ہمت، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کی عظیم مثال پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ سن 10 نبوی کا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اسلام کی دعوت مکہ سے باہر بھی پہنچائی جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا جو مکہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ طائف کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ وہاں قبیلہ ثقیف آباد تھا جو اپنے اثر و رسوخ اور تعداد کے اعتبار سے اہمیت رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو مکہ میں اسلام کے لیے حمایت حاصل ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف پہنچے۔ وہاں آپ نے قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب سے ملاقات کی۔ آپ نے نہایت حکمت اور محبت کے ساتھ انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں نے نہ صرف دعوت کو رد کیا بلکہ انتہائی گستاخی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ قبیلے کے سرداروں نے وہاں کے اوباش اور ناسمجھ لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسے، بدتمیزی کی اور آپ پر پتھر برسائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے اور خون جوتوں میں جم گیا۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کو بچانے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہو گئے اور خود بھی زخمی ہو گئے۔ طائف سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر رکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے حد مغموم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہایت عاجزی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جو قیامت تک کے لیے صبر اور عجز کا نمونہ ہے۔ اے اللہ، میں اپنی بے بسی، اپنی کمزوری اور لوگوں کے سامنے اپنی بے قدری کی شکایت تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تو مجھے کسی کے حوالے کر دے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک فرشتے کے ساتھ بھیجا جنہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو طائف کے لوگوں پر پہاڑ الٹ دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ واقعہ صبر، عفو درگزر اور اللہ پر یقین کی عظیم مثال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ طائف کے لوگوں نے چند سال پہلے اسلام قبول کر لیا اور وہی زمین جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی گئی تھی اسلام کا ایک مضبوط قلعہ بن گئی۔ سفر طائف ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مشکلات کے باوجود صبر اور عفو کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اللہ کی مدد پر یقین رکھنا چاہیے۔